ہم جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دین پہ آ جائیں، لیکن کچھ جب لائف اسٹائل ہمارا ذرا چینج ہوا، ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے کھلاڑی تھے، ایسے فارغ نہیں تھے ہم بھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بھی ایک ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب، بہت بڑی پھینکو ٹیم تھی وہ، لیکن بہرحال ٹیم تھی۔ تو ہم بھی جایا کرتے تھے اس میں، اوپنر کبھی چلے جاتے تھے، کبھی چھکے چوکے لگا دیا کرتے تھے، بولنگ بھی کرایا کرتے تھے ہم۔ نائٹ میچز ہوتے تھے ہمارے، جس میں پھر وہ پوری رمضان کی راتیں کالی ہو جاتی تھیں، بیکار ہو جاتی تھیں۔ اس میں لڑکے وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے، پاؤں پاؤں کر رہے ہوتے تھے جب کوئی چھکا چوکا لگتا تھا۔ یہ سارے مزے ہم نے بھی میٹرک تک اڑائے ہیں، یہ سب مزے۔ اس کے بعد جب ہماری لائن چینج ہوئی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے، خود بخود ہمیں غلط لگنے لگا، بتایا نہیں کسی نے۔ کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ نہیں لیا تھا کہ میچ میں اتنی دلچسپی لینا جائز ہے یا نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا ہم نے۔ کرکٹ کھیلنے کو ناجائز نہیں کہتا میں، کھیل لو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے آدمی، ذہنی تفریح بھی چاہیے، آدھا گھنٹہ کھیل لیا آپ نے، 1 گھنٹہ کھیل لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر وہ کھیل کھیلو جس میں ٹائم کم خرچ ہو اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ اچھا نکلے۔ تو پھر کرکٹ کیوں کھیلو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ جب کھیل کا مقصد ذہنی تفریح ہے تو پھر وہ کام کرو جس میں ذہنی تفریح زیادہ ہے، ایکسرسائز زیادہ ہے اور ٹائم کم خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ کرکٹ کے بجائے فٹ بال میں زیادہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو کرکٹ میں 2 گھنٹے میں۔ کرکٹ میں دیکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، کھیلنے میں اب دیکھو جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں، جس کی بیٹنگ نہیں ہے وہ تو بیٹھ کے صرف دیکھے گا نا، صرف منہ سے کھیلے گا وہ، ابے یہ کیسی بالنگ کرا رہا ہے، ابے یہ چھکے مار رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں پھینک دی تو نے، ابے اس سے کتنی، یہ بیٹھ کے فضول باتیں پھینکتا رہے گا بیٹھ کے۔ اس سے کون سی ورزش ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی پسینہ نکل رہا ہے؟ دماغ خام خواہ میں انتہائی فضول چیز میں اپنے دماغ کو کھپانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ پھر بھی یہ سمجھ میں آ رہا تو مر جاؤ گے تو آ جائے گا سمجھ میں، قبر میں جائیں گے نا سمجھ میں آئے گا، لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی تعریف کی ہے وہ بہت اچھے ہیں صحت کے لیے۔ آپ نے تیر اندازی کی تعریف کی ہے، اس سے نشانہ درست ہوتا ہے انسان کا، میدان جہاد میں کام آتا ہے۔ آپ نے گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے، ارمو ورکبو، ارکبو سے مراد موٹر سائیکل پہ سوار ہونا نہیں، یہ گھوڑے پہ سوار ہونا۔ گھوڑ سواری سے صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے آدمی کی، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ طفل بچے کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے بچہ، وہ کیا گرے گا؟ گرتا کون ہے؟ گھوڑے پر سوار جو چوٹ لگتی ہے۔ گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، سوئمنگ اور اس طرح کے جو کھیل ہیں، فٹ بال بھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آدمی ہل جاتا ہے۔ کرکٹ کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو ایکسرسائز ہوتی ہے، فیلڈنگ میں ایکسرسائز اسی کی ہوگی جس کی طرف گیند آ رہی ہے، وہ تھوڑی دیر بھاگے گا، کیچ چھوٹ گیا تو گالیاں سنے گا، بد دعائیں لے گا قوم کی، تو یہی ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بھاگ گیا، تو باقی تو کھڑا ہوا ہوگا بے وقوفوں کی طرح، انتظار کرتا رہے گا کب آئے گی میرے پاس گیند، اور دیکھنے والے وہ اور اس سے زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ کس چیز میں مزہ ہے، کس چیز میں مزہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر مزے کو دیکھ کے چلنا ہے تو پھر سٹا لگاؤ بھائی۔ کرکٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو ہیروئنچی کو، ہیروئن میں مزہ آتا ہے۔ آپ پوچھو کسی ہیروئنچی کو، کہو کہ 1 گھنٹے کا تجھے میچ دکھاؤں گا، انڈیا پاکستان کا آخری میچ ہوگا، ورلڈ کپ ہوگا، اور آخری بال ہے، اس پہ 6 رن چاہیے، کتنا ایک یعنی ایک طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ یا تو یہ دکھا دوں یا ایک پڑیا لے لے، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ وہ کہے گا یہ تو دیکھ لے، مجھے پڑیا دے دے۔ اس کو پڑیا میں جو مزہ آ رہا ہے وہ آپ کو انڈیا پاکستان کے لاسٹ اوور میں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ تو اگر مزے کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے تو بھائی کیا لو؟ پڑیا لو جا کے۔ لیکن ہم کیوں نہیں لیتے پڑیا؟ باڈی کا نقصان، صحت کا نقصان، دین کا نقصان۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو شریعت آپ کو کھیل سے منع نہیں کر رہی۔ کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے صحت کے لیے۔ جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے کودتے نہیں ہیں، وہ مذہب کے بھی نہیں رہتے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا تو اس کے اخلاق
ख़राब होते हैं. जब चिड़चिड़ा हो अंदर से, सेहत ही ठीक नहीं है, तो वो फिर हर एक से लड़ेगा झगड़ेगा. तो अखलाक सही, अखलाक अगर ख़राब हों तो अल्लाह थोड़ी खुश होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक के ज़रिए इंसान तहज्जुद गुजारों और रोज़ेदारों का मकाम पा लेता है. इतना पसंद है अल्लाह को अच्छे अखलाक वाला. तो सेहत अच्छी होती है तो अखलाक अच्छे होंगे. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है.